السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہم قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا دن بہت ہی خوفناک اور دہشتناک ہوگا۔ لوگ بہت زیادہ گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ہولناکیاں دیکھ کر لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ دُكَّةً دَكَّةً وَاحِدَةً يَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ۔ ترجمہ: جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس دن برپا ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی اور آسمان پھٹ کر بالکل بودا ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ قُطِرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ سورۃ تکویر۔ ترجمہ: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ جائیں گے اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ سورۃ الانشقاق میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اس کے لائق ہے اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی۔ وہ خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اس کے لائق وہ ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا۔ ترجمہ: جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، بہت پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور جب پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے پھر وہ پراگندہ غبار کی مانند ہو جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے کہ قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طرح دیکھ لے تو وہ سورۃ اذا الشمس کورت واذا النجوم فطرت واذا السماء انشقت یہ پڑھے۔ قیامت کے دن آسمان و زمین کا بدل دیا جانا۔ اللہ رب العزت سورۃ الابراہیم میں فرماتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومہ میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے۔ قیامت والے دن لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودیوں کے عالم میں سے ایک عالم آیا اور کہنے لگا، جس دن یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل کے قریب تاریکی میں ہوں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پل صراط پر ہوں گے۔ لوگ پل صراط پر ہوں گے۔ میدان محشر کی گرمی اور اس کی ہولناکی۔ لوگوں کو زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ ان کا فیصلہ کرے۔ وہ سب کے سب ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون ہوں گے۔ اس دن سورج بہت قریب ہو جائے گا اور پسینہ 70 گز بہنے لگے گا اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ حضرت مقدار بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سورج لوگوں سے قریب کر دیا جائے گا، اتنا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا تو کسی کا کوک تک ہوگا، کسی کو پسینے نے لگام پہنایا ہوگا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر کہے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلے کے لیے آنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئے گا۔ اس کے آنے کے وقت اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور ساری مخلوق اس کی عظمت اور جلال اور رعب اور دبدبے سے بے ہوش ہو جائے گی۔
اللہ رب العزت سورۃ الفجر میں فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یقیناً جس دن زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، اس لیے کہ لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی، اور اس کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا۔ پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا ہے۔